بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے 29 تک پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ میں مضامین جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، بار بار اس کی ریویژن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان مضامین میں ربط اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ سورۃ البقرہ کے مضامین کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں اس کتاب سے فیض یاب ہونے والے، ہدایت پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو پانے والے لوگ وہ صرف وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن پر کسی قسم کی ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور کفار کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار ہی میں سے ایک سب سے زیادہ گھناؤنے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ کیا، اور کافی تفصیلاً اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ انسانوں کے 3 بڑے گروہوں کا تذکرہ کر لیا تو ان کے سامنے پھر اپنی توحید کی دعوت کو رکھ دیا کہ اس پوری کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے آیات توحید وہ پڑھی جن میں توحید کا تذکرہ آیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس توحید کی ضد جو ہے، اس کے جو الٹ اور مخالف چیز جو ہے، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور شرک کی بھی وضاحت فرما دی کہ تم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو تو ہو، تمہیں پتا تو ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس طرح شرک کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے رسالت کا تذکرہ کیا، اور رسالت کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ کے اندر مبعوث کیا گیا ہے، یہ حق لے کر آئے ہیں، اور اگر تمہیں اس حق اور اس قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو تم پھر اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کے آ جاؤ، اور اگر تم نہیں لے کے آ سکتے تو پھر تیار رہو کہ ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے نہیں ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ تو آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے ہی سٹارٹ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جنت کا بیان کیا ہے، اور جنت کے بارے میں اور جنتیوں کی صفات کے کس طرح سے جنت میں جانے والوں کو کیا کیا ملنے والا ہے، اور اس کا ایک ہلکی سی جھلک ہمارے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، وا اور بشیر، بشیر کا مطلب یعنی خوشخبری دیجئے، اور آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کو بھی بشر کہا جاتا ہے، انسان اس کو بھی بشر کہا جاتا ہے، کیونکہ بشر یا بشر یعنی خوشخبری جب کسی شخص کو ملے تو کیا ہوگا، اس کے چہرے پر کچھ آثار اور اس کے ایکسپریشنز آئیں گے، ان آثار کو اصل میں کہتے ہیں بشارت۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ جس پر اگر خوشخبری یا اس کو کوئی بری خبر دی جائے یا کسی بھی طرح کی خبر اس تک پہنچے تو اس کے نتیجے میں اس کے چہرے پر کچھ تاثرات آتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ اور مخلوقات کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی یعنی اس طرح کے تاثرات کبھی بھی نہیں آتے. وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ بلی یہ خوش ہے یا غمگین ہے یا کیا، اس کے منہ پہ کوئی ہنسنے کے رونے کے آثار اس طرح سے نہیں ہوتے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو وبشر یعنی خوشخبری دے دیجئے، یعنی ایک ایسی نوید کہ جس کو سن کر انسان کے دل وہ خوش ہو جائیں، جھوم اٹھیں اور اس کے تاثرات ان پر ظاہر ہو جائیں. وبشر الذین، اور بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے، الذین وہ لوگ جو آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے عمل، نیک عمل، صالح عمل. کیا خوشخبری دیجئے؟ انا کہ لہم ان کے لیے، ہم کا مطلب وہ، یہ ہم پہلے پڑھائے ہیں، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، جنات ان کے لیے جنتیں ہیں. ایک جنت کی بات نہیں کی، جنت نہیں کہا یہاں پہ، جنات یعنی اللہ رب العزت کے پاس بے شمار ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں. تجری یعنی جاری ہیں یا بہتی ہیں، بہ رہی ہیں، من تحتیہا یعنی ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور الانہار نہریں، کلما جب کبھی بھی، کلما یعنی جب کبھی، روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس کے اندر یعنی جنت میں رہتے ہوئے اس زندگی میں جب بھی ان کو رزق ملے گا، من ثمرات کسی بھی طرح کے پھلوں میں سے، اس کے ثمرات میں سے، رزقن جو رزق ہے، تو کیا کہیں گے؟ قالو تو آگے سے وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا رزق دیا گیا، نہ ہمیں یعنی اینڈ پہ نہ جو ہے وہ ہم کے معنی میں، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی یہ تو ویسا ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ ساتھ اس کے، یعنی وہ جو رزق ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی چیزیں، متشابہہ ملتی جلتی، متشابہ ایک دوسرے جیسی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا یعنی اسی جنت کے اندر، اس زندگی میں صرف رزق اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا اس میں ہے، ازواج جوڑے ہیں یعنی بیویاں ہیں، نیک سیرت بیویاں ہیں، مطہرہ نیک سیرت، پاک دامن، حیض و نفاس سے پاک، اس دنیا کی جو گندگیاں ہیں ان سب سے پاک، اور ادھر کی وہاں پر جو بیویاں ملنے والی ہیں ان میں یہ ایام ماہواری اور اس طرح کے تمام کمیاں جو اور اس طرح کی ساری جو کثافتیں ہیں ان سے وہ پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ یعنی یہ جنتی جو ہیں جن کو بشارت دی جا رہی ہے، فیہا اس میں، خالدون خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اب ایک دفعہ اس کے اندر چلے جانے کے بعد ان کو وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے. تو اب اس آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی بشارت کے اندر ایک شرط کے طور پہ پیش کیا ہے. یعنی ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو ایک تو نیک عمل ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں. یعنی اس سے اس مغالطے کا یہاں پر صفایا اور کلا کما ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ تو اب یہی کافی ہے، اس کے بعد چاہے کچھ کریں یا نہ کریں تو اس کا یعنی اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا، صرف کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کی احادیث وارد ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. لیکن اللہ رب العزت کا قرآن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی دعوت دیتا ہے کہ عمل صالح بھی کرنے ہیں اور عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور یہاں پر اس آیت کے اندر عمل اور ایمان دونوں کو لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. پھر جنت کے اندر اس آیت کے اندر چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے
یہ جنت جو ہے اور اس کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا وہم و گمان بھی گزرا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو مثالیں صرف پیش کی جا رہی ہیں، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو ایک ملتی جلتی سی چیزیں دی جائیں گی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں ملیں گی۔ اور ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے نام تو ایک جیسے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ہم کہتے ہیں رمان، انار ہے، انگور ہے، یہ کیلا ہے، وہاں پہ بھی ان کے نام یہی ہوں گے، نام میں صرف وہ ایک جیسی ہوں گی، جبکہ اس کے ذائقے میں، اس کے مزے میں، اس کے ثمرات، اس کے اندر جو اثرات ہیں، ان سب میں بالکل ان کا اور اس دنیا کی چیزوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آخر میں اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے، اور ان نعمتوں کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ یعنی انسان کے وہ وہم و گمان میں بھی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو قیامت والے دن جنتوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر چند چیزیں، جو ایک تو یہ متشابہ کی بات یہاں پر آئی ہے، اور یہ بات آئی کہ ان کو وہ جب رزق کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے صحابہ کرام سے مروی کچھ روایات کی پیش نظر یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ وہ یہ ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ جو دنیا میں انہیں چیزیں ملی تھیں وہ کہیں گے یہ تو ویسی ہی ہیں، یعنی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا تھا یہ تو وہی سیم چیز مل رہی ہے، تو جنت میں مطلب یہ پھر نئی چیز کیا ہے؟ یعنی ان کو دیکھ کے وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ویسی ہی کوئی چیز ہے۔ تو ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کل بھی وہ جنت میں ایک دن پہلے بھی وہ اسی طرح کی چیزیں دیے گئے تھے، اگلے دن پھر دیکھنے میں ویسی ہی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن ان کو جنت میں جو ان کو پیش کرنے والے غلمان اور ملائکہ اور جو بھی وہاں پر خدمت کے لیے وہاں پر اللہ رب العزت نے مامور کر رکھے ہیں، وہ ان کو فرمائیں گے کہ آپ ان کو چکھ کے تو دیکھیے، آپ ان کو کھا کر تو دیکھیے، مزے میں یہ بالکل مختلف ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر مختصراً چند آپ کو جنت کے حوالے سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف جو جنت کی صفات اور جنتیوں کی صفات وہ آئی ہیں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والا کون ہے، وہ کون صاحب وہ خوش قسمت ہوں گے، شرف کس کو حاصل ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی اور آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو ان سے جو جنت کا پہرے دار ہے، خازن ہے، وہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں، اور اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجے، سلامتی اور برکت نازل فرمائے، ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی اجازت میں دی جائے گی۔ اس کے بعد جنت میں جو لوگ رہیں گے، جنتیوں کی رہائشیں کس طرح کی ہوں گی؟ تو ان کو ایسا گھر دیا جائے گا کہ جس میں اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان ہرگز نہیں ہوگا، اور ہمیشہ اس میں رہے گا، وہاں پر اسے موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ تو یہ ساری جو آپ کے سامنے یہ صرف اللہ رب العزت نے دنیا کے نام لیے ہیں کہ اس طرح کی اور اس طرح کی، لیکن جیسے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن ان کا گمان بھی ہم نہیں کر سکتے جو وہاں پہ ہوگا۔ یہاں کی ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ہم میں سے شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، اور دنیا میں چند لوگوں کے پاس یہ موتی اور ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ سارے جنتیوں کے لیے رکھے، اور جنت کے بہت سے نظارے ہمارے سامنے احادیث کے روشنی میں آتے ہیں۔ جنت کے دروازے کے بارے میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، یعنی اتنے بڑے دروازے ہیں۔ جنت کا پہلا گروہ جو ہے، اور پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے، اور جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں بلغم اور تھوک آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان گروہوں میں رکھے۔ جنتیوں کی صفات، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی عود دان
یعنی عود ہی کی ہوگی، اور ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی کوئی بغض اور کینہ ہوگا، ایک انسان کی مانند ہوں گے، یعنی سب ایک ہی جیسے ایک ہی ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنتیوں کی خصوصیات، جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، نو عمر کی طرح ہوں گے، جیسے کم عمر، اور سفید رنگ اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور 33 سال کی عمر ہوگی، ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ تمام رونقیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جنت کی زندگی، وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جو جوان رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جایا کرتی ہے۔ جنت الفردوس وہ ایک انمول نعمت ہے، اس کے بارے میں، اور جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور سب سے عظیم، میٹھی اور بہتر نہر کوثر ہے، جسے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ اسے کھوکھلے موتی کی گول عمارت سے ہی سجایا گیا ہوگا، اور اس کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک کی ہوگی، اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے، ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ حوض کوثر کی صفات اور اس کے مستحق کون ہوں گے، اور قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کا طول و عرض کے بارے میں ہے کہ حوض کا طول و عرض اس کا ایک جیسا ہوگا، اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے، اس میں جنت سے 2 میزابیں یعنی پرنالے بہ رہے ہوں گے، جنت سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس دین کو بدل دیا یا دین کو تبدیل کر دیا اور اس میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ کرے۔ سب سے کم درجے والا جنتی، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سے سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا کہ اے میرے رب کیسے، جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہو ہی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا کہ میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں رکھے۔ اعلیٰ مقام والے جنتی، اور جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن ہی کا جنت میں بھیجنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جن کے لیے اصل میں کہلے جنت بنائی، اور ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ جنت کے درخت اور خیمہ، اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے،
یعنی سیکیور بھی ہیں. اور جنتی خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے اور اس کے سر کا پردہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے اور جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا. اللہ کی رضا. اور اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرور ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی. وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا. کتنی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے. اور جنت میں ایک اور سب سے اس سے بھی بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت میں اللہ کا دیدار نصیب فرمائے. تو اس کے بعد جنت کے بیان کے بعد ایک بہت ہی اہم اسی جنت کے ہی حوالے سے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری کی روایت ہے جس میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ تمام کے تمام میری امت کے لوگ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے جس نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا. من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور قیلا، اللہ کے نبی سے فرمایا گیا، صحابہ نے پوچھا ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے رسول یہ کون شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی سمجھو یہی ہے شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے. یعنی منہ سے تو وہ نہیں کہتا کہ میں جنت میں نہیں جاتا یا جانا نہیں چاہتا، لیکن اپنے رویے سے اللہ کے پیارے رسول کی نافرمانیاں کر کے، آپ کی سنتوں کا مذاق کر کے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر وہ جب دوسروں کے طریقوں پر چلتا ہے، آپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو ایسا شخص چاہے زبان سے نہ بھی کہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص وہ وہی شخص ہے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے شخصوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی صفات سے باز رکھے. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ایک نئے موضوع کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ہے کفار اور مشرکوں کا ایک نیا اعتراض. یعنی پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن پر کوئی شک ہے تو پھر تم کوئی اور صورت لے آؤ، کوئی اس طرح کی صورت بنا کے لے آؤ. تو جب اس شک پہ یعنی اس چیز پر ان کا جواب کوئی نہ بنا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن کریم پر ایک نیا اعتراض کر دیا اور وہ یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مع بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. تو بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ لا یستحیی
لا نہیں، یستحیی وہ حیا کرتا، یعنی بے شک اللہ کسی قسم کا حیا نہیں کرتا ہے، اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا کس چیز پر؟ ان کہ یا ضریبہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی بھی مثال، ما بعودتن کسی مچھر کی، فما فوقہا فما پس جو فوقہا اس کے اوپر ہے، یعنی یہاں اس سے مراد یعنی مچھر یا مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز، یا بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ مچھر اور اس کے اوپر رہنے والی یا اس کے اوپر پلنے والی، اس کے پروں پر یا اس کے جسم کے اوپر رہنے والا اس سے بھی چھوٹی مخلوقات. اور بے شک آج یہ سائنس جانتی ہے یہ سب کچھ کہ مچھر سے بھی بہت سی چھوٹی چیزیں وہ موجود ہیں، اس پہ مزید بات بعد میں کریں گے. مثلا ما بعودتن یعنی اللہ رب العزت ہرگز نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی، فاما پس جو الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں، انہ الحق کہ یہ جو بھی آیات چاہے چھوٹی بڑی ہیں، انہ بے شک وہ الحق وہ بالکل حق ہیں. اور حق کا ترجمہ جو ہے ایک تو ہم لوگ جانتے ہیں یعنی حق ہونا کسی چیز کا، کہ عام ایک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بے فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یعنی بلا فائدہ بلا جواز اللہ رب العزت کوئی مثال بیان نہیں کرتا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کی خاطر وہ بنائی گئی ہے. مچھر کے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے اور ساتھ ہی ساتھ مچھر کی مثال بیان کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو بے شک یہ چیز یہ مثال یہ بے شک اللہ کی طرف سے حق ہے، من ربہم من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا اور جو الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا یعنی کیا، ارادہ ارادہ ہے، اللہ اللہ کا یعنی اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، بی ہاذا بی ساتھ ہاذا اس کے یعنی اس طرح کی مثال بیان کر کے اللہ کیا چاہتا ہے، مثلا مثال یعنی اللہ مچھر کی یا مچھر سے چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یضل بہ کثیرا یضل وہ گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے، بہ یعنی ایسی مثالوں کے ساتھ اور اس قرآن مجید کی اس طرح کی باتوں کے ساتھ اور ان کے اس طرح کے جوابوں کے ساتھ کثیرہ بہت سو کو، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت کرتا ہے ہدایت دیتا ہے، بِهِ اسی قرآن ایسی ہی مثالوں کے ساتھ کثیرہ بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بِهِ اس کے ذریعے إِلَّا مگر الفاسقین فاسقوں کو، یعنی اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. اصل میں فاسق ہی ہیں جو ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں فاسقین کا بیان ہے، فاسقین کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ فاسقین گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی کی آگے مزید وضاحت اگلی آیت میں کی گئی ہے. تو ابھی یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان، اس کی تشریح کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. اور ہم لوگ جانتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے، جیسے سورۃ الزلزلہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہے آپ نے کوئی نیکی کی ہوگی ذرہ برابر بھی اور یا پھر کوئی برائی کی ہوگی ذرہ برابر بھی، اللہ رب العزت اس کو لے آئے گا اور آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو اللہ رب العزت کی نظر میں یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، یہ ایک وقت رکھتی ہے، اس کی ایک کوئی اہمیت ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہے. اور قیامت والے دن تمام مسلمان اس چیز کو اور تمام لوگ اس چیز کو جان لیں گے جب ایک نقطے کے برابر ایمان بھی کام آنے والا ہے. صحیح بخاری کی ایک بڑی طویل حدیث میں آخری حساب کو بتاتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں سے نکلنے کے لیے حکم دیں گے جہنم میں سے، کہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اس کے کرتوتوں کے باعث، لیکن کیونکہ وہ مومن تھا، ایمان والا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا تھا، 7 گناہ گار بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے
اس کی سزا کے مطابق جہنم میں ڈالا۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان میں سے، جہنمیوں میں سے، جس کے اندر ایک ذرے برابر بھی ایمان ہے اس کو وہاں سے باہر نکال لو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ ذرہ ایمان کا نہ ہو تو جہنم میں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں ایک مختصراً ایک اور بات بھی بتا دوں، اسی حدیث میں ہے کہ فرشتے جب جائیں گے جنت میں، اس جہنم کے اندر، تو بلکہ فرشتے اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ ہم جہنم میں ان کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کہ تم ان کو ان کے سجدے گاہوں سے، نماز کی جگہوں سے پہچانو۔ یعنی ان کے سجدے کی جگہوں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اس سے بہت زبردست ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جو آخری بندہ ایمان کے ذرے کے ساتھ بھی نکلنے والا ہے، عمل صالح کے بغیر نہیں۔ اور نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوگا، ہاں ساتھ وہ بیچارہ وہ سستی کا شکار تھا، بہت سی اور برائیاں کر بیٹھتا تھا، اور ان برائیوں کے عوض جہنم میں اس کو بھگتنا پڑا، لیکن یہ نماز اس کو بچائے گی۔ اس دن نماز کے نشانوں کو دیکھ کر یہ فرشتے جہنم میں سے نکالیں گے۔ تو ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح میں سے نماز، اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ خیر، یعنی اللہ رب العزت کو اس سے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پچھلی کچھ مثالیں، جو 2 مثالیں آپ کے سامنے منافقین کے حوالے سے آئیں اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 21 اور 22 میں، یا اس سے پہلے، یعنی جس میں یہ تھا کہ مثال بیان کی جاتی ہے منافقین کی کہ جس نے آگ جلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال کیا بیان کی گئی؟ کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی مثال پانی کی، یعنی ایک آگ کی مثال بیان کی اللہ رب العزت نے کہ جو بندہ آگ جلا لیتا ہے، اور دوسری پانی کی مثال کہ جب پانی گرتا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان منافقین نے اور ان مشرکین اور کفار نے یہ کہا کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی یہ آگ اور پانی کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ تم اس کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت تو مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں گھبراتا اور نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں، آج سائنس یہ چیزیں آج دریافت کر رہی ہے، اللہ رب العزت جو اس کائنات کو بنانے والے ہیں اور حق کے ساتھ بنانے والے ہیں، جیسے اس آیت میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ بے فائدہ نہیں بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد رکھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مچھر، یہ چھوٹی سی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے اوپر پوری کی پوری ریسرچ ہے، اور یہ اتنی چھوٹی چیز پھر بھی یہ اڑتی ہے بغیر کسی بیٹری کے، بغیر کسی سیل کے، یہ خود اپنا کھانا تلاش کرتی ہے، یہ خود بچے جنتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر بچہ جننے کے حوالے سے 9 مہینے کا وقفہ ہے، مچھروں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت طاقت رکھی ہے کہ ہر 3 دن کے اندر وہ نئے انڈے دیتے ہیں اور نئے بچے پیدا کرتے ہیں، ہر 3 دن کے اندر۔ یعنی اس مثال کو تم ہلکا سمجھتے ہو، اس مثال کو تم چھوٹا سمجھتے ہو کہ یہ مچھر کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ آج ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج یہی مچھر جو ہے پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں ڈینگی، اس نے کیا یعنی مصیبت ڈال کے رکھی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا مچھر جس کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے، یہ مچھر سے کتنی کتنی بیماریاں ہیں۔ اور سائنسدانوں نے اس مچھر کو دا موسٹ ڈیڈلیسٹ اینیملز میں کنسیڈر کیا، یعنی یہ خطرناک ترین اور موت تک پہنچانے والے جانوروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ملیریا کے ذریعے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ مچھر جس کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ فما فوقہا، تو یہ مچھر جو ہے یہ ڈینگی کے وائرس لے کے جا رہا ہے، یہ دوسرے وائرس، یہ چھوٹے چھوٹے، اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں، یعنی وائرس جسے خوردبین کے بغیر، بلکہ عام خوردبین کے ساتھ بھی نہیں آپ دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اتنی باریک سے باریک اور اس سے بھی چھوٹی اور چھوٹی چیزیں بنا رکھی ہیں، تم مچھر کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی تخلیق کا اندازہ لگائیے، لطیف خبیر، وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ کائنات کے اندر ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر اس نے ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور کتنی اس کے اندر پورا نظام اور اس کی نئی ریپروڈکٹیو سسٹم، یعنی وہ نئے بچے پیدا کر سکتا ہے، وہ کھانے کو تلاش کرتا ہے، اور وہ سارا سسٹم، یعنی وہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ یعنی اس مچھر کی مثال کو اللہ رب العزت بیان کر کے کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی، اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں ہے کوئی بیان کرے
کیونکہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اس کو سمجھ جائیں گے. اس میں شرم کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا ایک شاہکار ہے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بنا کے بلکہ شاہکار پیش کیا ہے. آج چھوٹی چیز بنانا زیادہ مشکل ہے. کسی بندے کو بہت بڑی سی ایک مکان بنا دے گا اسی طرح کا، کوئی شخص کہے اسی طرح کا سیم ماڈل آپ نے مائکروسکوپک سٹائل میں بنانا ہے، کوئی بنا سکتا ہے کہ مائکروسکوپک یہ سیم بلڈنگ کا نقشہ چھوٹا سا ہو جائے؟ یا کہ انسان مائکروسکوپک کو پیدا کر کے دکھا دے یا اس طرح کی شکل ہی بنا کے دکھا دے. کچھ لوگ چاول کے دانے پہ کچھ لکھتے ہیں اور بڑا اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ جناب چاول کے دانے پہ اس نے چھوٹی سی کوئی چیز لکھی ہے. تو اللہ رب العزت نے جیتی جاگتی چیز جو نئے اپنے جیسے مزید جاندار پیدا کر سکتی ہے وہ اس کی مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا ہے، اور اس میں شرمانے کی بات بھی نہیں ہے. اور جو تو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. جب وہ اس ایسی آیات پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہ الحق، کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے، یہ بے شک حق ہے. یعنی یہ کوئی بے فائدہ بات اللہ نے بیان نہیں کی، اس کا کوئی مقصد ہے. اور بات کیا ہوئی؟ ان دو مثالوں نے اللہ رب العزت نے ان دو مثالوں میں منافقین کو کچھ سمجھانا چاہا تھا، اور ان منافقین نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جیسا ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا تو نمرود کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو ان جہلا کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ کہتا میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو ان کی سمجھ سے یہ اوپر کی مثالیں ہیں. یہ لوگ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے ساتھ یعنی ان کے اندر یہ دلالت میں اور گمراہی میں اور زیادہ بڑھتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی وہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے؟ نہیں. اصل میں جب اللہ رب العزت ایسی مثالیں پیش کرتا ہے تو یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ہاں یہ مثال تو بڑی زبردست ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب نہیں مانتے تو اصل میں گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی خود بخود وہ صحیح راستے سے صراط مستقیم سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اصل میں یہ بات ہے یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ ساری کی ساری اس کی مخلوق جنت میں داخل ہونے والی ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے اسی موضوع کو شروع میں سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی اصل میں ایک مرض ہے. اللہ رب العزت جب یہ ایسی آیات ان کے سامنے پیش کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، تو یہ بجائے درست ہونے کے، بجائے اس مثالوں سے فائدہ اٹھانے کے، یہ گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آیت نمبر 27 میں فاسقوں کا مزید یعنی فاسقین کے بارے میں جہاں پہ آیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، تو اب یہ فاسقین ہیں کون؟ اب ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل، جیسے اللہ رب العزت نے پہلے ایمان والوں کی ڈیٹیل بتائی، پھر کفار کی، پھر منافقین کی، تو اب ایک نئے گروہ کی باری آ رہی ہے، فاسقین. اور یہ فاسقین کون ہے؟ اس حوالے سے اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین، یعنی یہ فاسق جو ہے یہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، جو کیا کرتے ہیں؟ ینقضون، توڑتے ہیں. یہ ینقضون توڑنا مطلب شاید آپ کو مطلب جلدی یاد نہ ہو، ایک طریقے سے بڑی جلدی یاد ہوگا. ہم کہتے ہیں نواقض وضو، نواقض اسلام، تو یہ وہی لفظ ہے ینقضو. غور کریں، نواقض یہ وہی لفظ، اسی کو ایک اور انداز سے عربی کے سٹائل جب دوسری طرح بیان کیا گیا تو دیکھنے میں مختلف لگ رہا ہے، اصل میں وہی آسان سا لفظ ہے جسے ہم جانتے ہیں. نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو یہاں پہ یہ وہی ہے الذین، وہ لوگ جو ینقضون، وہ توڑتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو توڑتے ہیں. یہ فاسق وہ ہیں جو توڑتے ہیں. کیا چیز توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، یہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اسے توڑتے ہیں. من بعد، اس کے بعد کے، میثاقہ، اسے مضبوط کر لینے کے بعد. یعنی جب یہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان بڑے زبردست مضبوطی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور یہ قطع کرتے ہیں یعنی کاٹ ڈالتے ہیں. یقطعون، کاٹ دیتے ہیں. ما، جو، امرا، اس نے حکم کیا، اس نے امر کیا، حکم دیا، اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، کیا حکم دیا؟ ان کے، یوصلا، کہ وہ اس کو جوڑیں. یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ اسی کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں، یعنی ان کو جو حکم دیا جائے گا اسے الٹی کام کریں گے. یہ فاسقوں کی نشانی ہے. اور کیا کہ وَيُفْسِدُونَ، اور تیسری یعنی دو نشانیاں ہو گئی. یعنی پہلی نشانی کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن کاموں کو جوڑنے کا حکم، جن باتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. اور تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور یہ زمین میں فساد کا باعث فساد کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی اولئک ہم کا مطلب زیادہ تاکید کے ساتھ، یعنی یہی ہیں وہ اصل میں، ہم الخاسرون جو اصل میں خسارہ پانے والے، گھاٹے میں جانے والے، گھاٹا اٹھانے والے، فیل ہونے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اس آیت میں فاسقین کی جو صفات ہمارے سامنے آئی ہیں، 3 صفات، وہ یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جس کے کاٹنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ ایوسالا، یعنی مطلب وہ صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو اللہ رب العزت نے قرابت داری کا حکم دیا ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑیں، اور وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. آج آپ، اور یہاں پر ایک اور اہم بات وہ یہ کہ ان فاسقین سے مراد یہ فاسقین مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کرے گی. یہ جو لوگ ہیں جو مثالیں جب ان کے سامنے، یعنی مچھر کی مثال یا دیگر مثالیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ اس سے کیا مراد ہے اللہ کی، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اصل میں، یعنی وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں. تو یہ لوگ اصل میں کفار ان سے مراد ہے ان کی. حالانکہ بعض صحابہ کرام میں سے بھی اور بعض لوگوں کا یہ خیال، انہوں نے کہا، کچھ نے کہا کہ یہ ان سے مراد منافقین ہیں، اور لیکن وہ بھی کفار میں سے ہیں. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ خوارج ہیں، اور کیونکہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کو ظاہراً لے کے اور اس کے اندر عجیب و غریب اس کے احکامات نکالتے ہیں اور اپنے پاس سے نئی سے نئی چیزیں، جیسے ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے، یعنی وہ نکل گئے اطاعت کے اندر سے. اور اسی والے سے ایک اور بات اس میں آئی کہ اصل میں فاسق کا جو اصل لغوی مطلب کیا ہے، کہ فاسق جو ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں، فسق یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ نافرمانی کرنا اور اطاعت سے باہر نکل جانا، اس کو کہتے ہیں یعنی فاسق. اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے خوارج کو فاسق کہا، اس وجہ سے کیونکہ وہ جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت سے باہر نکل گئے اور اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. تو اسی طرح جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت کی نافرمانی شروع کر دے، اس کے حکم سے باہر نکل جائے، تو وہ فاسق کہلاتا ہے. تو یہی فاسق کی خصوصیات ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ اللہ سے عہد کر لیتا ہے وہ اس کو توڑتا ہے. اور اس حوالے سے جو عہد ہے، وہ عہد سے مراد اصل میں کیا ہے، تو اس عہد سے 3 عہد مراد لیے گئے ہیں. مفسرین نے 3 طرح کے عہد بتائے ہیں، اور ان میں پہلا عہد یہ مثلا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی. یعنی ایک تو انبیاء کے ذریعے جو ہمارے تک قرآن و حدیث کے ذریعے جو وصائے آتے ہیں، جو ہدایت کی باتیں آتی ہیں، یہ ان کے اندر یعنی قبول کرنے کے بعد، جیسے منافقین نے کیا کہ اسلام کے اندر آ جانے کے بعد، عہد کر لینے کے بعد، لا الہ پڑھ لینے کے بعد وہ خروج کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور وہ منافقت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک وہ لوگ ہیں. نمبر 2 یعنی وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو اہل تورات تھے اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جو اگلا نبی آئے گا ان کی کتابوں میں، جیسے قرآن میں ہے، ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن اس عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی. تو ایک یہ ہے. اور تیسرا وہ عہد ہے جسے عہد الست کہتے ہیں. جب اللہ رب العزت نے کہا، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا اور وہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو یعنی وہ عہد جو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ، اور ساتھ کیونکہ آگے لفظ ہے میثاقی ہی، یعنی ایک پکا عہد، گہرا، یعنی یہ بڑا مضبوط عہد، عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی اس کو پکا کر لینے کے بعد، عہد کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد جو اس کو توڑ دیتے ہیں، تو وہ اصل میں منافقین اور یہ فاسقین کہلاتے ہیں. تو یہ یہاں پر فاسقین کی تھوڑی تفصیل تھی. اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ الروم میں، کیونکہ یہاں پر فاسقین کی جو تیسری علامت بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الروم آیت 41 میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ان لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی یہ کمائی ہے، ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کیے کی وجہ سے
یہ زمین اور پانی اور خشکی ہر جگہ پر فساد آج ظاہر ہو چکا ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو یہ گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹل یہ جو سارے جو چینجز جو آ رہی ہیں، یہ ساری ماحولیات کے اندر تبدیلیاں، اور بارشیں وقت پر نہیں ہیں، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، کہیں پر زلزلے زیادہ ہیں، سونامی آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ سارے کا سارا کس کا کیا در ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی خوبصورت زمین دی تھی، اور یہ سارا کا سارا فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیں. اللہ رب العزت نے اپنی ہی زندگی تنگ کر دی ہماری. آج یہ فساد کی وجہ سے خود ہم ہی مسئلے کے اندر ہیں، مسئلے کا شکار ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد کے اندر مومنین اور فاسقین کا تقابل بھی کروا کے سامنے رکھا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، یعنی کیا وہ شخص جو اس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی ان کی طرف نازل کیا ہے وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی اللہ نے ان کے مقابلے میں دوسرے کو اندھا کہہ دیا. یعنی جو تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات کا اقرار کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تو آنکھیں والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور ادروائز دوسرے لوگ وہ اعمیٰ، کیا وہ اندھوں کی طرح ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک جو عقل مند ہیں وہی اصل میں نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں لوگ، یہ جو مولوی بنے پھرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دنیا پہ دین کا غلبہ ہو جائے، تو یہ اصل میں بڑے بیوقوف ان کو لوگ سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت انہی کو عقل مند فرماتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں یہی عقل والے ہیں، اولو الالباب. لب کہتے ہیں دماغ کے اندر یہ جو مغز ہوتا ہے نا، جو مغز ہم کھاتے ہیں بکروں گائے کا، تو مغز کو کہتے ہیں لب. اولو الالباب یعنی مغز والے، عقل والے، جن کے اندر دماغ ہے. یعنی دماغ والے اصل میں کون ہیں؟ یہی لوگ جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، حق مانتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہدوں کو وفا کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور جو مضبوط انہوں نے عہد کر رکھے تھے ان کو توڑتے نہیں ہیں وہ. یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ بات کی جا رہی ہے. مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ عہدوں کو نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ اس کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے. یعنی وہی جو رشتہ داری ہے، جو رحمی رشتے ہیں خصوصاً، ان کو جوڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتوں کو اسی طرح رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تو کسی نے کہا کہ اگر وہ ہم سے نہیں ملتا تو ہم بھی نہیں ملتے، یعنی اس طرح کا جیسے آج ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ توڑے تو تم جوڑو، یہی تو اصل میں رحم یعنی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی یہ تھوڑی ہے کہ اچھا اس نے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھیجا تو آپ بھی بھیج دیں، یا وہ اگر گیا تھا تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جاتے، اس نے ہمیں کال نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کرنی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے تو تم جوڑو، وہ توڑے تو تم جوڑو. یہ اصل میں صلہ رحمی ہے. تو یہ جو ایمان والوں کی بات مثال بیان کی ہے، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. ایو سالا، کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. یخشون ربہم و یخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. و یخافون سوء الحساب، اور حساب کی برائی سے، یعنی حساب کے دن جو سختیاں آنے والی ہیں اس سے وہ ڈرتے ہیں. اور جبکہ ان کے مقابلے میں آگے ایک دو آیات کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اب یہ وہی فاسقین کی بات کی جا رہی ہے. یہ فاسقین جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کر لینے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا، ان یوصل، کہ وہ اس کو جوڑیں، جس کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سیم وہی باتیں، اور وہ فساد کرتے ہیں دنیا کے اندر، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت اللہ رب العزت شاہ فرماتا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محرومی. یعنی لعنت، ویسے تو ہم لفظ لعنت بولتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ رحمت سے دوری، رحمت سے محرومی. یعنی اللہ رب العزت ان پر رحم ہی نہیں کرے گا، اللہ نے اپنی رحم سے ان کو دور کر دیا. حالانکہ اللہ رب العزت رحیم کریم ہے، غفار ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے میں رحیم نہیں ہوں، وہ میرے رحمت سے دور ہیں، اور ان پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہوگا، ان کا گھرانہ جو گھر بنے گا، ان کے لیے جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے ان کا. آیت نمبر 28 اور 29، اس میں اب ایک نئے گروہ کا تذکرہ ہے. پہلے جیسے گروہ مختلف آ گئے اور کفار، منافقین اور فاسقین کا تذکرہ ہو گیا، اور اب ایک نئے گروہ ملحدین، یعنی جو اللہ ہی کا انکار کرتے. یہ پہلے تو سب وہ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں، جیسے عیسائی اور یہودی
یہ اللہ کو مانتے ہیں، اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے، یا انہوں نے راہ راست کو چھوڑ کر اپنے نئے راستے بنا لیے تھے جیسے یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا، لیکن اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ اب یہ ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے جو ملحدین ہیں، جو اللہ ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ شروع بھی میں تمام طرح کے گروہوں کا تذکرہ اور ان کا جو انجام ہے ساتھ ساتھ بتایا ہے، اور وجود باری تعالیٰ پر اللہ رب العزت نے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، یعنی یہ کیسے، کیفا کس طرح، یعنی کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے کیسے ہو، یعنی تم کتنے سٹوپڈ ہو، یہ تمہارے دماغ کتنے چلے ہوئے ہیں، کتنے پھرے ہوئے لوگ ہو تم کہ تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر دیتے ہو، یعنی تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کس طرح کر دیتے ہو، وکنتم امواتا، تم نے کبھی، یعنی پہلی یہ اس آیت کے اندر 28 میں اللہ رب العزت نے انسان کے اپنے اندر سوچنے کا، تدبر کا مثال دی ہے کہ تم اپنے اندر پہلے دیکھو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے ماحول کی مثال دی ہے، یہاں پر انسان کے اندر کی اللہ بات کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ وکنتم، اور تم تھے، امواتن، تو پہلے مردے تھے، اس کی پہلی موت کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلی موت جب انسان عدم سے وجود میں آتا ہے، یعنی پہلے ہے ہی نہیں وہ، اور اس سے پہلے اس کو مردہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہے حمل کی حالت میں، تو اس میں جب تک اس کے اندر روح نہیں پھونکی جاتی وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تو اس کے بعد چاہے وہ فوت ہو جائے اس کے پیٹ کے اندر ہی، اس کے باوجود اس پر وہ تمام رول ریگولیشن اپلائی ہوں گے، اس کو کفن دفن کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یعنی اس پر وہ والے رولز اپلائی، کیونکہ اب وہ زندہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم پہلے مردہ نہیں تھے، کنتم امواتن۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الانسان کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ ایک ایسی چیز تھا کہ جس کو کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتی، یعنی ذکر کے بھی قابل چیز نہیں تھی، یعنی وہ کچھ تھا ہی نہیں اصل میں۔ تم کدھر سے، یعنی آج سے 2 پشتوں پہلے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ آصف کون ہے اور یہ شاہد کون ہے، اور یہ تو کسی کو کیا پتا وہ کون ہے، یعنی وہ بندہ ہے ہی نہیں، وجود ہی اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو کنتم امواتن، تم مردے تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے حیات دی ہے تمہیں، ثم یمیتکم، اور جس نے پہلی تمہیں زندگی دی ہے وہ جو مرضی چاہے وہ تمہیں مار دے گا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، یعنی اب یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت جب انسان تھا ہی نہیں، عدم، وہ موت ہے، اور دوسری کون سی موت ہے، جو انسان کو موت آتی ہے زندگی کے بعد، یہ موت ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اس موت کے بعد، اس قبر کی زندگی کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو اٹھائے گا قیامت کے روز، تو اس کے بارے میں ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تمہیں لوٹنا ہے، تمہیں پلٹنا ہے، یعنی جب یہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں آ چکیں گی تو اس کے بعد کوئی تیسری موت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قیامت والے دن جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت موت کو مینڈی کی شکل میں پیش کر کے اس کو ذبح کر دے گا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جدھر ہے اسی حالت میں رہے گا، یعنی جو جنت میں ہے وہ جنت سے کبھی نہیں، یعنی اس کو موت نہیں اب آئے گی، ہمیشگی کی جنت، اور جو جہنم میں اب اس سے جہنم میں موت نہیں آئے گی، ہمیشگی کا عذاب اس کے اوپر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت آخری آیت جو آج کے درس کی ہے، آیت نمبر 29 میں، اس میں دوسری دلیل پیش کرتے ہیں ان ملحدین کے لیے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر ایک سوچو، یعنی پہلے تمہاری اپنے اندر تمہیں ایک دلیل دی، اب تم ارد گرد دیکھو، هو الذی، وہی ہے، یعنی جس کو تم مانتے نہیں ہو، جس کو تم اللہ نہیں مانتے، کہتے ہو سب کچھ خود ہی سے بن گیا ہے، پوری کائنات خود ہی تیار ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوا، وہ ہے، الذی، وہ جو، خلق، اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، پہلے کہا تھا کم، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، اب ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب یہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سجایا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں، درخت، چرند پرند، پہاڑ، کھانا پینا، اور ہماری جو بیویاں، ہمارے بچے، اولاد، پیسہ، رزق، سب کچھ جو زمین کے اوپر ہے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ اور فی کا لفظ بعض اوقات فی میں کہا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی
سیرو فی الارض، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سیرو فی الارض، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوراخ کرو اور زمین کے اندر چل دو، نہیں، مطلب زمین کے اوپر چلو پھرو، تو فی پر کے لیے اس کے اوپر اور اندر، یعنی یہاں پر فی میں یعنی اور زیادہ کہہ لیں زیادہ معنی ہے، یعنی زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے، ہیرے جواہرات اور تیل اور پیٹرول، اور آج ہم کتنا کچھ لیتے ہیں اس سے، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے سب کا سب لکم، یہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا یا اس نے قصد کیا، الی السماء، الی طرف، السماء آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے سیٹ کیا، برابر کیا، بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، وہو اور ہوا وہ، بکل ساتھ ہر چیز کے، شیء یعنی ہر چیز، علیم جاننے والا ہے. یعنی بے شک جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ سب کچھ جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی اس سے زیادہ جاننے والا کوئی کیا ہو سکتا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور جو سب کا پیدا کرنے والا اور سب کو تمہارے لیے مسخر کر دینے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بعض آیات میں سخر لکم کا ہے، یعنی تمہارے لیے یہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے. اور ہم جب سواری کی دعا بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جی سخر لنا، یعنی جس نے ہمارے تابع کر دیا، اس کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا، قابو میں کر دیا. تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات کے اندر، زمین کے اندر، آسمانوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ خود ہی پیدا ہو گیا؟ یعنی اس کے پیچھے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ ایک بگ بینگ یعنی دھماکہ ہوا ہے؟ اور دھماکہ تو جب ہو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کنٹرولڈ چیز نہیں ہوتی. آپ دھماکہ کریں تو آپ اس کے ذرات کو کہہ سکتے ہیں، یا فائر کریں، یعنی جس کے اندر، یعنی کارتوس جسے بولتے ہیں، کارتوس میں بہت سی گولیاں ہیں، آپ فائر کر کے ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ اس کارتوس کے اندر کوئی 10-15 جو دانے ہیں ان میں سے کون سا دانہ کدھر جائے گا، نہ ہی ان کو ڈائریکٹ کر سکتے کون کدھر جائے. تو یہ جو بگ بینگ جسے آج کہا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا، تو کیا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی اتنا خوبصورت دھماکہ، یعنی یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. یعنی اس کو دھماکہ بھی مان لیں تو بڑی خوبصورت ترین دنیا کا دھماکہ ہوگا کہ اس دھماکے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر چیز کو فسواہن، کتنا بہترین اس کو سوا یعنی برابر سیٹ کیا ہے کہ اس کے بعد ہر چیز اپنے وزن کے ساتھ اپنی بہترین جگہ پر. زمین کے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں چاند کو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے، سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. یعنی ہر چیز اپنے مدار میں بڑی بہترین طریقے سے وہ تیر رہی ہے، چل رہی ہے، کوئی اپنے اس مدار کے اندر سے، اپنے سسٹم کے اندر سے باہر نہیں نکلتا ہے. اور یہ بڑی کمال طریقے سے اللہ رب العزت نے جو کائنات چلائی ہے، کیا اس سے انسان کو پتہ نہیں چلتا؟ اور کسی بدو سے پوچھا گیا، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے کہ ایک بدو سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے، تو اس نے بڑی کمال بات کی، اور اس نے کہا کہ یا سبحان اللہ، کہ پاک ہے اللہ کی ذات کہ تم کیسا سوال کر رہے ہو. ان البعر لا يدل على البعیر، جو مینگنیاں ہیں اس سے انسان پتہ کر لیتا ہے کہ یہاں سے کون گزرا ہے، اسے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اونٹ ہے، کون سی چیز ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وَإِنَّ آثَرَ الْأَقْدَامِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، یعنی ایک بدو کو اتنی عقل ہے، لیکن اگر ایمان والا ہو تو اس کے سامنے سب چیز روشن ہے. وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو. یعنی آپ ایک مینگنیوں سے دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ کوئی نہ کوئی بکری ضرور گزری ہوگی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے خود ہی مینگنیاں آ گئی تھی یہاں پہ، یعنی اگر بکری نہیں گزری تو مینگنیاں کہاں سے آئیں؟ اور آپ قدموں کے نشان سے جان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے. ریت پہ آپ چلیں، نشان پتہ چلے گا یہاں سے کوئی گزر کے گیا اس قدموں کے نشان سے، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے مسافر کو، مسافر جا چکا پتہ نہیں کدھر ہے. آج کیونکہ سائنس یہی کہتی ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہے نہیں، یعنی جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے، ان سینسز سے محسوس نہیں کر سکتے، سمجھو وہ ہے نہیں کوئی چیز. تو بھائی جب آپ کسی کے قدموں کے نشانوں سے آپ دیکھ لیتے ہو کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، تو پھر یعنی اس نے کہا آثر الاقدام لا يدل على المسیر فسماء ذات ابراج، تو پھر یہ جو آسمان جو برجوں والا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے آ گیا؟ تو اس نے کہا فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر. تو یعنی یہ پوری کائنات جو ہے، یہ سمندر ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، اس کے اندر جو اتنی خوبصورتی اور اس کے اندر جو کچھ ہے، یعنی کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے؟ بے شک اس کے اندر عقل والوں کے لیے دلیل، یعنی اس کے لیے عقل ہونا،
اپنے دل کا یعنی کہہ لیں کہ اس کا بالکل صاف ہونا وہ ضروری ہے. یعنی اگر انسان بالکل صاف دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی اس کائنات پر غور و فکر کرے تو بے شک اس کے اندر صاف نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بے شک ہے اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اور یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اور آخرت، یہ سارے کے سارے کو بنانے والا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور ہمارے سامنے اس میں اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر موت اور زندگی اور دوبارہ زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے. اور اسی پر اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس زندگی کو بھی، اس دنیا کو بھی اور آخرت کو اللہ رب العزت ہمارے لیے حسنہ بنائے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.